اذ المجرمون کہ جس وقت مجرمین ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربہم اپنے رب کے نزدیک. یعنی آپ اس وقت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ آج دنیا میں سرکشی کرنے والے کس قدر نادم اور شرمندہ ہوں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. پھر ان کا یہ مقولہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ گویا کہ یہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے دیکھ لیا وسمعنا اور ہم نے سن بھی لیا. یعنی عین یقین ہمیں حاصل ہو گیا کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ بھی لیا اور جن خبروں کو نبیوں نے بتایا تھا انہیں اپنے کانوں سے یہاں پر آ کر سن بھی لیا. یعنی تیرا فیصلہ کرنا، تیرا جہنم میں بھیجنا، جنت میں بھیجنا، جو ہم پہلے سنتے رہے تھے وہ آج اس کو یقینی طور پہ سامنے سن لیا ہے. تو اب وہ تمنا کس بات کی کریں گے کہ فرجعنا اے اللہ تو ہمیں لوٹا دے، واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون بے شک ہم کو یقین آ گیا ہے، ہم تو یقین والے ہو گئے ہیں. تو دیکھیے کہ وہاں جانے کے بعد ہر شخص بھی اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ جو مذہب اسلام نے کہا تھا وہ حق ہے، جو قرآن میں بیان ہوا تھا وہ بالکل سچ ہے. اور پھر وہ وہاں جا کر پچھتا کر حسرت میں مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہم خوب نیک عمل کریں گے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر بالکل پکا یقین حاصل ہو گیا. لیکن لازم سی بات ہے کہ اس وقت کا پچھتانا نافع نہیں ہوگا. یہ بالکل میں سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال دے رہا ہوں، جیسے طالب علم کو سمجھایا جائے کہ بھئی پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، امتحان نزدیک ہیں، اگر نہیں پیپر دو گے دیکھو فیل ہو جاؤ گے، بڑی شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، تمہیں کہیں نوکری نہیں ملے گی، ٹھوکریں کھاؤ گے. لیکن بچے نہیں سمجھتے ہیں، بعض اوقات ان باتوں کو سن کے ہنس کے ٹال دیتے ہیں. پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی ترقی نہیں کر پائے، ٹھوکریں کھانے کو ملیں، ہر طرف سے تانے، لعنتیں، ملامتیں ان کے اوپر ہوئیں. تو پھر ان کو یقین آتا ہے کہ واقعی یار یہ تو صحیح کہا تھا. پھر دل میں بعض اوقات تمنا بیدار ہوتی ہے کاش وہ وقت پہلے ایک دم لوٹ آئے، امتحان سے پہلے کا ماحول بن جائے اور میں اب محنت کر کے امتحان دے لوں. لیکن پھر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے کہ امتحان تو گزر گیا. تو اس لیے دنیا دارالعمل ہے، جو ابھی موجود ہیں ان کے لیے بڑا نفیس موقع ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں. یہ کتاب ایک حق کتاب ہے، یہ جو خبر دے رہی ہے 100% ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، آپ کو، مجھے، اس تمام کائنات کی نعمتیں، ان کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے جو ہمیں اس قرآن عظیم میں پیغام دے رہی ہے کہ تمہیں میدان محشر میں اس وقت شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جس وقت جبکہ تم دنیا میں نبیوں کی بات کو ٹالتے رہے ہوگے، آخری نبی پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، قرآن عظیم کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرو گے، دیگر معبودان باطلہ کی پرستش کرتے رہو گے، پوجا کرتے رہو گے، تو پھر یہ ایسا حشر ہوگا. پہلے قرآن میں بیان کر دیا گیا، لہذا سمجھنا چاہیے اور اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے. اسلام کی سٹڈی کر کے دیکھیں تو کتنا بہترین مذہب ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں پر پچھتاوے کا لمحہ آئے ہمیں دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لینا چاہیے. اور پھر وہاں جا کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر وہاں سے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. اور یہاں پر میں ان مسلمانوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ جنہوں نے حالت اسلام میں ہی آنکھ کھولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. وہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا، ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جاتے، کسی غیر مسلم کے ہاں ہوتے، اور اسی ماحول کے زیر اثر رہ کر ہم بھی ساری زندگی حالت کفر میں گزار دیتے، اور پھر میدان محشر میں ہم بھی مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوتے، ہمارے سر جھکے ہوتے، اور ہم لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے کہ اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب ایمان بھی لائیں گے، نیک عمل بھی کریں گے. لیکن وہاں سے ڈانٹ پھٹکار ان پہ پڑے گی تو پھر سوچئے کہ کیا ہوتا. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم نہیں ہے کہ اس نے مسلمان بنا دیا. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم اس پہ شکر کریں گے، اس نعمت کا بار بار احساس کریں گے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے یقین کے ساتھ ہی دل میں ایک اطمینان محسوس کریں گے، تو پھر انشاءاللہ نعمتوں کی کمی کا احساس بھی جاتا رہے گا.
پھر ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، فلاں کو یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، مجھے کیا دیا، بلکہ پھر فوراً اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لیا ہے، جس میں اربوں خربوں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اس وقت پھر دل مطمئن ہوگا۔ تو ان باتوں پہ غور و تفکر انتہائی نافع ہے، اس لیے قرآن عظیم میں اس قسم کے مضامین کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت فرما دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ بات حق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو جنات سے اور سب آدمیوں سے بھر دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، انہیں نیک عمل کی توفیق بھی دیتا، سب کے سب داخل جنت ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری مشیت یہ ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ جو لوگ میری بات مانیں گے اس کو جنت میں ڈالوں گا، جو میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقل کو بنایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، کتابیں وغیرہ بھیجیں، تعلیمات بھیجیں۔ اب اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا، وہ جہنم میں جاتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہوگا۔ اس پر ہم ضرور کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور 13ویں آیت پر ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور عطا فرما دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، اور لیکن میری طرف سے یہ قول قرار پا چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے کہ سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا اور داخل جنت فرما دیتا، لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا امتحان لے، اور اس کے لیے اس نے ہمیں کچھ اسباب ایسے عطا فرما دی جس سے آخرت بہتر بنتی ہے، کچھ اسباب ایسے عطا فرمائے جو آخرت کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ہمیں عقل دے دی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، مکمل تعلیمات دے دیں، یہ سمجھا دیا کہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تو یہ تو سارے اسباب تھے کہ جن کو ہم اختیار کر لیں، صحیح استعمال کریں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر کچھ رکاوٹیں ڈال دی گئیں، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان کو ہمیں عبور کرنا تھا۔ مثال کے طور پر نفس پیدا کیا، شیطان پیدا کیا، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی مخلوق کو پیدا کر دیا، دنیا کو پیدا فرمایا۔ یعنی دنیا سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، یہ چیزیں ہمارے درمیان رکھ دی ہیں۔ نفس بھی بہکارا ہے، شیطان بھی غلط مشورے دے رہا ہے، کبھی دنیا کی محبت غالب ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، کبھی لوگ درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیتے ہیں، تو یہ رکاوٹ ڈال دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اب ان رکاوٹوں کو کون عبور کرتا ہے اور کون ہدایت کے اسباب سے کما حقہ فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال اس کی مشیت یہی تھی کہ ان کو امتحان میں مبتلا کرو۔
اب جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو کامیاب نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جن بھی جہنم میں جائیں گے، تو جن اور انسان دونوں جہنم میں جائیں گے، جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں تو بارہا اللہ نے کلام ارشاد فرمایا، اور جنات کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ انشاءاللہ جنات مسلمان جو ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ فذوقوا، تو چکھو تم۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور جہنم کو ان جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور پھر فذوقوا، تم چکھو۔ ایک دم ایسا کلام شروع ہوا جیسے جہنم سے خطاب ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آیات میں باہم ربط نہیں ہوتا، تو پھر مفسرین کا کام ہے کہ وہ ان میں ربط پیدا کریں۔ تو گویا کہ اب پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا، تو جہنم کے فرشتے اب ان سے یہ کہیں گے فذوقوا، تو تم چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تم یہ عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم بھول چکے تھے اس موجودہ دن میں اپنے رب کی ملاقات کو، یا اس دن کی حاضری کو تم بھول چکے تھے، اس کا بدلہ ہے، اس کو چکھو، اب عذاب بھگتو۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ بہت سے لوگوں نے آخرت کے بارے میں سنا ہے، مسلمان نے بھی، غیر مسلمان تو سب جانتے ہیں، غیر مسلموں نے بھی سنا ہے، لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص مذہب ہے، اور وہ اپنے مذہب کی طرف صرف مائل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ لیکن یہ یقینی سی بات ہے کہ مذہب اسلام ایک حق مذہب ہے، اور اسی میں اب آخرت کی نجات ہے۔ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کے ذریعے اور اپنی اس پاکیزہ کتاب کے ذریعے میں سمجھایا ہے کہ آخرت ہے، لہٰذا آخرت تو ضرور ہوگی۔ تو وہاں جانے کے بعد پھر جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا، تو فرشتے اس طرح کلام کریں گے کہ چونکہ تم اس دن کو بھولے ہوئے تھے، تو لازم سی بات ہے کہ اس کی تیاری نہ کر سکے، اور تیاری نہ کر سکے تو حالت کفر میں زندگی گزار دی، تو اب تم اس کا بدلہ اور عذاب چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی اس کا لفظی ترجمہ بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، تو یہ اللہ کی طرف منسوب کرنا بھول کا مناسب نہیں ہے۔ تو جیسے انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں انہیں چھوڑ دے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم چکھو ہمیشہ کا عذاب اس کے بدلے میں جو تم کرتے رہے تھے، جو عمل تم کر رہے تھے، جو کام تم کر رہے تھے، اس کا بدلہ ہے کہ اب تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ جی عمل کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ عمل کی بہت اہمیت ہے، اچھے کی بھی برے کی بھی۔ اچھے عمل کی اہمیت ہے درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اعتبار سے، اور برے عمل کی اہمیت ہے اللہ کی ناراضگی، اس کی گرفت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ صفات ہم میں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، اور محض ایمان رکھنے والے ہماری آیات پر ایمان وہی رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے یا یاد دلائی جاتی ہیں انہیں یہ آیات، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی پاکیزگی یا رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے۔ جن بھائی بہنوں نے اس تفسیر کو سنا، اگر بہتر یہ ہے کہ آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ٹی وی کی آواز پر آیت اگر سنیں، مطلب ٹی وی پر یا ریڈیو پر، تو کیا اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ سجدہ کرنے میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید صفات ذکر فرمائیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا ہوتی ہیں۔
یعنی رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل رات کے ویسے نوافل ہوں، وہ اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف میں اور امید میں، یعنی خوف کرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ جب انہیں کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، تب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو اس سے دوری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین کی چند صفات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آیات انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ یہ تفسیر سنیں آپ سجدے میں گر جائیں، جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت سنیں آپ سجدے میں چلے جائیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ اطاعت کی طرف ذہن کا میلان کرتے ہیں، ذہن ان کا مائل ہوتا ہے، دل مائل ہوتا ہے فوراً اطاعت کی طرف، اور کوئی آیت سجدہ سنتے ہیں تو فوراً سجدہ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تکبر آپ کو بارہا بتایا کہ دوسرے کو حقیر و کمتر اور اپنے آپ کو اس سے افضل و اعلیٰ سمجھنے کا نام تکبر ہوتا ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، اگر ہم یہ بڑائی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو قابل مذمت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تکبر جو نہیں کرتا اس میں گویا کہ ایک مومنانہ صفت موجود ہے، اور یہ اپنے رب کو ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا ہوتے ہیں، اور جب یہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے رب کو خوف و امید کے درمیان پکارتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو ویسے تو پورے سال ہی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اٹھ کے نمازیں پڑھیں، لیکن کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور کریں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء با جماعت پڑھی اور پھر صبح فجر با جماعت پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری شب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ثواب ہی حاصل کر لیں۔ اسی طرح رمضان کے اندر سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو پورے رمضان ہم تہجد آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عادت بنانے کی کوشش کریں کہ رات میں کبھی آنکھ کھل جائے فجر سے پہلے تو اٹھ جائیں فوراً۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی تہجد پڑھیں، یہ غلط خیال ہے کہ جس نے تہجد شروع کر لی وہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، روزانہ پڑھے۔ یہ بہت اچھا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر آپ کی پابندی نہیں ہے، استقامت نہیں ہو پاتی، جب آنکھ کھلے اپنے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ ایک مومنانہ صفت کا اظہار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں یہ بھی ایک مومنانہ صفت ہے، لیکن اس پہ ہم بارہا کلام کر چکے ہیں کہ کون سا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، کون سا نہیں، کس مقام پہ خرچ کرنا چاہیے، کس مقام پہ نہیں، کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں، اس کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود بعض اوقات جہنم مقدر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کی راہ میں نہ دینے کی وجہ سے انسان قابل گرفت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نہ دینے کی بنا پر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ علم کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی کے پاس وسعت علمی ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم بارہا یہ سمجھاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ دینی لحاظ سے کوئی پیسہ خرچ کرنا چاہیں کسی بھی مقام پر تو بہت اچھا ہے کہ کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیجئے کہ ہم اس مقام پہ پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ درست ہے، کیا یہ جس انداز سے ہم دینا چاہ رہے ہیں یہ درست ہے، تو بہت بہتر آپ کو مشورہ مل جائے گا، اور اس طرح آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، انشاءاللہ ثواب مکمل حاصل ہو جائے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو یہ بات معلوم نہیں
کہ جو آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس سے اس کو دیکھ کے آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہوں گی۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے سے مراد دل سکون پائے گا، طبیعت میں فرحت اور نشاط پیدا ہوگا، وہ کسی بھی نفس کو، کسی جان کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ان نعمتوں کو ملاحظہ کیا، اور نبی کریم کی وسیلہ جلیلہ سے، اللہ کی عطا سے اور نبی کے ذریعے اور سبب سے یہ اکابر اولیاء اعظام اور علماء اور بعض فقہا کو بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں، وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ آخرت میں کیا کیا ملے گا۔ بہرحال اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور اس سے ہماری آنکھیں انشاءاللہ برود قیامت ٹھنڈی ہوں گی۔ اور بخاری کی روایت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں ان چیزوں کا خیال گزرا۔ یعنی ایسی نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما کے اللہ نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی نظیر اس دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پر جا کر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ کیا چھپایا گیا ہے یا کیا چھپا کر تیار رکھا ہوا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے رہے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ہوگا۔ تو پھر میں وہی دائرہ ادب میں رہ کر ان لوگوں سے پوچھوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، عمل کرو نہیں کرو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو عمل کا محتاج ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عمل ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا محتاج ہے، یا اس کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، یا ہمارے عمل سے اس کو کوئی ذاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، بلکہ ہم تو عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کا حکم دیا ہے کہ عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ اسی کا بدلہ آخرت میں عطا فرمانے کا بارہا تذکرہ فرما رہا ہے۔ لہٰذا عمل بیکار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمل کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا پس جو مومن ہو وہ اس کی مثل ہوگا جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا مناظرہ ہو گیا۔ ولید بن عقبہ کافر تھا اور یہ بڑی عمر کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے۔ تو جب کوئی بات چلی تو ایک دم دونوں طرف سے ذرا تیزی آ گئی۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں بوڑھا ہوں، تم سے زیادہ عمر رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تیز زبان والا ہوں، تم سے زیادہ میں مہارت رکھتا ہوں، تم سے زیادہ مجھے تجربہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام چیزیں اپنے مقام پر، لیکن تو فاسق و کافر ہے اور میں مسلمان اور مومن ہوں۔ یعنی گویا کہ آپ نے سمجھایا کہ تیری یہ جزوی فضیلتیں تجھے مجھ سے بلند نہیں کر سکتی، اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی اور اس کی بارگاہ میں تقرب کا معیار کفر اور ایمان ہے۔ جو جتنا کافر ہوگا وہ اتنا ہی دور ہوگا، اسے اتنا ہی تقرب حاصل نہیں ہوگا، اتنا راندہ درگاہ ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ تو پھر اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا پس جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہوگا جو فاسق ہو؟ ویسے فاسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے کو، لیکن جب لفظ فاسق مومن کے مقابلے میں بولا جائے گا تو اس سے کافر مراد ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا پس جو مومن ہو اس کی مثل ہوگا جو کافر ہو؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور کافر ادنا درجہ رکھتا ہے۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے پھر یہ عرض کرتا ہوں ان سادہ اور بھولے بھالے مسلمانوں سے جو بڑے بھول پن میں آ کے سوال کرتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتائیے اگر ایک کافر ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتا رہا، اس نے کروڑوں ڈالر لوگوں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ اس کا جواب دیا ہے کہ مومن مومن ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن جنت میں جائے اور کوئی کافر حالت کفر کے باوجود جنت میں چلے جائے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک جنت میں جائے گا اور دوسرا ضرور جہنم میں جائے گا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون۔ سبحان اللہ، پھر وہی بیان ہے، وہی تکرار ہے، اسی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پس ان کے لیے جنات المأوى،
مأوہ کہتے ہیں ٹھکانہ، ٹھکانے کے باغات ہیں، یعنی رہائش کے لیے ان کے لیے باغات ہیں۔ نزلاً یہ مہمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ان کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے، بما کانوا یعملون، اس سبب سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور ایمان کے بعد عمل کو اہمیت دی کہ ایمان بھی ہو اور پھر عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، جہاں پر بڑی نعمتیں ہیں، تو یہ ان کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ نیک عمل کرتے رہے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جیسے عمل سے راہ فرار اختیار کرنے والوں نے اپنے متبعین کو اپنے دام تزویر میں پھانس کر ان کا ذہن بنا دیا کہ جی بس ایمان لے آئے مسلمانوں کافی، اب نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، علم سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ہمارے آستانے پر آؤ اور نذرانہ دیتے رہو، ہماری جیبیں بھرتے رہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں، نبی کریم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شیخ نہیں۔ آپ کی حیثیت صحابہ کرام میں اگر طریقت کی روشنی میں دیکھی جائے تو بالکل ایسی ہی تھی جیسے ایک شیخ ہوں، ایک بڑے پیر صاحب ہوں اور ان کے بہت سارے مریدین ہوں۔ آپ ذرا کوئی ایک مثال بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نذرانوں کے اندر پھنسا دیا ہو کہ نذرانے لا کر دو اور میں تمہیں جنت دیتا جاؤں گا، حالانکہ وہ تو مالک کائنات ہیں، اللہ کی عطا سے جنت عطا فرما سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے بسنے کے یا رہائش کے لیے باغات ہیں، یعنی جنتیں ہیں۔ یہ مہمانی ہے، مہمانداری ہے اللہ کی طرف سے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اس پر ہم کلام عرض کر رہے تھے کہ بعض اوقات بعض جہلا قسم کے ترقی پا کر اوپر آ جاتے ہیں، اور یعنی دینی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور جیسے شیخ بن گئے، پیر صاحب بن گئے اور بیٹھ گئے، تو ان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر آستانہ خراب ہے، ہر پیر صاحب غلط ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں، ہر گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پورے حلقے کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے لوگ بھی آگے آ گئے جنہوں نے اپنے متبعین کو عمل کی اہمیت کبھی نہیں بتائی، بلکہ اس کو معمولی کر کے بیان کیا، اس وجہ سے کہ خود بے عمل ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنے لیے خود سہولت چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، وہ خود نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اگر وہ عمل کی ترغیب دیں گے تو لازم بات ہے کہ جو تابع شخص ہے وہ کہے گا حضرت آپ تو عمل کرتے نہیں، بڑی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ عمل کو غیر اہم ثابت نہ کریں تب بھی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے سن کر آ کے وہ سوچنا شروع کر دے کہ حضرت تو عمل کرتے نہیں یار، فلاں تو بیان کر رہا تھا۔ تو لہٰذا ان کا ایسا ذہن بنا دو کہ کوئی اس قسم کا وسوسہ نہ آئے اور ہم سے بدگمانی نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ عمل کے بارے میں کہا جائے کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کو عمل کی کیا ضرورت ہے، یہ دل صاف ہونا چاہیے بس، اور اس کے بعد تاکہ متبعین کا ذہن بن جائے کہ بس ٹھیک ہے پھر عمل کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اور پھر وہ بعض اوقات تسلیاں دیتے ہیں کہ بس ہم سے وابستہ رہو، ہمارے دامن کو تھام کر رہو، ہمارے آستانے پہ آتے رہو، حاضری دیتے رہو اور اللہ والوں کی خدمت کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب اللہ والا کون ہے بھائی؟ آپ اللہ والے ہیں کہ زبان سے صرف اللہ اللہ کہتے رہیں تو آپ اللہ والے بن گئے؟ تو یہ بڑے غلط رویہ اب لوگوں میں عام ہو چکا ہے، اور لوگ ان لوگوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، نکل نہیں پاتے ہیں، حسن عقیدت قائم رکھ کر ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طریقت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ جیسے ایک پیر ہوتا ہے، اس کے متبعین ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرشد اعظم ہیں، آپ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ آپ چاہتے تو جس کو چاہتے جنت عطا فرما دیتے، یہ آپ کو اتنا اختیار تھا اللہ کے عطا سے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنے متبعین کو عمل سے غافل کیا ہو، نہیں، بلکہ نبی کریم کی عادت کریمہ تو یہ کہ 40 سال تک خود عمل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر آخری وقت تک یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے تک آپ نے عمل میں کوتاہی نہیں کی، بلکہ آپ کا عمل ترقی پاتا رہا، اور آپ بلکہ بے عملی کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے تھے، برا محسوس فرماتے تھے، صحابہ کرام کو آداب سکھاتے تھے، انہیں عمل کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ ہے طریقت۔ تو بعض لوگوں نے معاذ اللہ اپنی بے عملی کو بنیاد بناتے ہوئے اور اپنے خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے نقائص پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مقولہ بھی کہا کہ جی طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کہتے ہیں جو مولوی لوگ ہیں نا، عالم لوگ، یہ شریعت پہ چلتے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، حالانکہ یہ جہالت بھرا قول ہے۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا نام ہے، اور طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کا نام ہے، تھیوری اینڈ پریکٹیکل کا نام ہے۔ جو تھیوری ہے وہ شریعت کہلاتی ہے، اور پریکٹیکل طریقت کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں علیحدہ کہاں ہوئے؟ یہ تو بالکل لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر خود اپنے آپ کو لوگوں کی گرفت سے بچانے کے لیے علماء سے بھی بدظن کر دیتے ہیں، عمل سے بدظن کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے بلا برا مانے۔ میں نے کسی شخص کو بنیاد بنا کے جملے نہیں کہے، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کسی شخص پہ تنقید کریں، نہ آپ پورے اس بیان کے بعد کو نتیجہ نکال کے بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو ایک جنرلی بات عرض کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کی نشاندہی کریں اور ان لوگوں کو دھوکے سے بچنے کی ترغیب دیں کہ جو بیچارے سادہ لوہی میں پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ میدان معاشر میں آپ ہمیں نہ پکڑ سکیں کہ جی آپ کو جب موقع ملا تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر عرض کر رہے ہیں، ان باتوں میں ایک دفعہ توجہ ضرور کیجئے گا۔ تو دیکھیے قرآن میں اللہ نے عمل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، ایمان کے بعد عمل کا اکثر تذکرہ فرمایا ہے، اس کو نظر انداز نہیں فرمایا۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے شاید فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ جو فسقوا فاسق ہوئے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک ضابطہ رسول بتایا کہ جب ایمان کے مقابلے میں فسق کا تذکرہ ہوگا، مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ ذکر کیا جائے گا، تو اس فسق سے کفر اور فاسق سے کافر مراد ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں جب ہوگا۔ لہذا اوپر فرمایا تھا اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بہرحال وہ جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، جو فاسق ہیں، کیونکہ فاسق کا اطلاق بعض اوقات مسلمان پر بھی ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، لیکن جب یہ لفظ فاسق ایمان مومن کے مقابلے میں آئے گا تو کفر مراد ہوتی ہے، کافر مراد ہوتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ کافر والے کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں، باہر نکلیں، منہا اس جہنم سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیا جائے گا انہیں اسی جہنم میں، وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ذوقوا عذاب النار، کہ تم چکھو دوزخ کے عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ دوزخ کا عذاب کہ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث میں اس کی پوری کیفیت بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ہزارہا میل کی گہرائی میں ڈال دیا جائے گا، وہ وہاں آگ میں تپے گا، جلے گا بہت زیادہ، تو اس کو ایک پہاڑی سی نظر آئے گی، اور اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس پہ اگر میں چڑھ جاؤں گا تو شاید جہنم سے باہر نکل جاؤں گا، تو وہ پوری محنت کے ساتھ اس پہ چڑھے گا بہت، اور عذاب ہوتے رہیں گے مختلف قسم کے، جہاں سے گزرے گا عذاب ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ اسے یہ امید بندھ جائے گی کہ شاید اب میں باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوگی کہ اتنی مشقت برداشت کر کے جب وہ بالکل قریب پہنچے گا
تو پھر فرشتے اس کو دھکا دیں گے اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گرے گا۔ تو چڑھنے کی مشقت اور گرنے کی دہشت یہ علیحدہ ہے، اور بیچ میں جو عذابات ہوتے رہیں گے وہ بالکل علیحدہ ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس عذاب کو بھلا بیٹھے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اس کتاب پر توجہ کریں، یہ بڑی حق کتاب ہے۔ اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک کتاب اس کے مقابلے میں ایسی لا کر بتا دیجئے کہ پوری دنیا میں اس کے مضامین ایک جیسے ہوں، اس میں زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ حفظ ہو جاتی ہو۔ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو 6666 آیات پر مشتمل ہے کم و بیش، اور ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، ہر ایک عربی اللسان تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود 6 سال کے بچوں کے سینوں میں یہ پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے کہ اس میں زبر زیر پیش کی غلطی پیدا کر دے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا یہ ایکوریٹ کتاب ہے، ایسی یہ زبردست اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں، اس میں ایک نقطے تک کی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ یہ تمام دلائل اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں شعور فراہم کر رہے ہیں کہ ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ ایک ایسی کتاب اس دور میں موجود ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ ہو جاتی ہے۔ کوئی اس کے مقابلے میں کسی بھی مذہب کی کتاب ایسی بتا دیں جو ان کے بڑے بڑے علماء کو بھی حفظ ہو، بچے تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے ان کے جو عالم ہیں، ان کے بڑے جاننے والے، ان کو حفظ ہو، کوئی ایک بھی لا کر بتا دیجئے، نہیں بتا سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا بہت بڑا، یہ حفظ ہو جائے گی۔ 6 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، بلکہ بعض اوقات تو اللہ کی عطا سے ہمارے ہاں 4 سال کے بچے اس پوری خطاب کو حفظ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی مادری زبان نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے۔ ہم اردو بولنے والے ہیں، بہت سے سندھی، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، مختلف زبانیں ہیں، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یقیناً یہ یاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں عام کلام یاد نہیں ہوتے۔ ہماری اپنی مادری زبان اردو کا اگر 16 صفحے کا ایک پتلا سا رسالہ ہمیں دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو لفظ بلفظ آپ یاد کر کے سنا دیجئے، اگر کتنا بھی رٹا لگا کر ہم یاد کر لیں گے 2 دن بعد ہی نکل جائے گا اور ترتیب بھول جائے گی۔ یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی 6666 آیات ہیں تقریباً، اور یہ ہمارے بچوں کے حفظ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلے اس پر اگر غور و تفکر ہو جائے کہ یہ ایک حق کتاب ہے، جو کہتی ہے وہ بالکل سچ کہتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ ایک ایسی ذات نے کیا ہوا ہے کہ جو ذات پوری کائنات کی خالق ہے، پوری کائنات کی مالک ہے، پوری کائنات میں رزق تقسیم کرنے والی ہے، وہ نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی مقابلے میں نہیں ہے، تو پھر یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جب یہ یقین کامل حاصل ہوگا، پھر جب ہم کوئی بات پڑھیں گے تو دل پر اثر کرے گی، دل کی دنیا بدلے گی، کیونکہ یقین کامل جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جب کسی نقصان کے پہنچنے کا یقین کامل ہوتا ہے، تو کیفیات ضرور بدلتی ہیں۔ جیسے میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آج رات 3 بجے زبردست زلزلہ آئے گا اور تمام گھر گر جائیں گے، جو گھروں میں ہوں گے دب جائیں گے، تو ہماری گزارش ہے کہ آپ میدانوں میں نکل جائیے، باہر چوڑی چوڑی روڈوں پر آ جائیے تاکہ آپ زلزلے کی زد سے محفوظ رہیں۔ تو میرے خیال میں اگر بار بار میڈیا پر یہ اشتہار چلایا جائے، یہ اعلان کیا جائے، اخباروں میں بھی آ جائے، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس رات 3 بجے اپنے گھر کے اندر آپ کو نظر آئے، اس لیے کہ ان خبروں کے بعد ایک ایسا یقین کامل انسان کو حاصل ہو جائے گا جو یقین کامل وقتی کیفیات، دل کی کیفیات کو بدلے گا،
اور یہ کیفیات ہمیں ایک عمل پر مجبور کر دیں گی کہ فوراً باہر نکلو، 3 بجے گھر میں مت رہو، اور ہم عمل کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی حقانیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی اور اس کے ہر آیت کے مضمون کے بارے میں ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ مالک کائنات کی طرف سے ہے، تو پھر دل کی دنیا بدلے گی، پھر یہ اثر کرے گی دل پر اور ہمیں عمل کی طرف مائل کرے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کا ذہن درست فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ اسلام ایک حق مذہب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے باہر نکل جائیں تو وہ باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ دوبارہ ان کو اسی میں بھیج دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ان کے لیے کہ چکھو اس آگ کے عذاب کو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے۔ جیسے کوئی اور مذہب والا ہوگا، اس کے سامنے جب یہ بات بیان کی جائے کہ جی آخرت ہے، عذاب بھی ہوگا، تو شاید وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہے کہ جی یہ تو آپ کے ہاں ہے، ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک دن ہوگا اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم انہیں مبتلا کریں گے کچھ نزدیک کے عذاب میں اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر کچھ عذاب چکھائیں گے۔ اس سے عذاب قبر بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے دنیا کی ذلت و رسوائی مراد ہو سکتی ہے، اس سے پسپائی اور کسی کی غلامی میں آنا بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ اکثر ہوا ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ غور و تفکر کریں، تاکہ ان کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو اور وہ دین کی طرف، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیت یا آیات کی نصیحت کی گئی، یاد دلائی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان آیات سے منہ پھیر لیا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تو دیکھیے ابھی ہم آپ کو کتنی محبت اور پیار سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک حق کتاب ہے، اس کی آیات کے مضامین جو بھی ہیں وہ ضرور ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ خالق کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے باوجود ان کو جان کر جب اسے ان کی نصیحت کی جائے، یہ باتیں سمجھائی جائیں، اور وہ پھر بھی منہ پھیر لے کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور پھر آخر میں بہت ہی سخت جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو دلوں کو ہلا دینے والا ہے کہ بے شک ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں، کہ جو یعنی ہماری آیات کا پھر انکار کرے، ہماری آیات کو تسلیم نہ کرے، ہماری آیات سے منہ موڑے، ہماری آیات کی تکذیب کرے، ہماری آیات کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے، تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا، اس سے آخرت میں بدلہ لیا جائے گا کہ کیوں تم نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کیا تھا۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، کتاب سے مراد توریت۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اس کے ملنے میں شک نہ کرو، مراد یہ ہے کہ اس بات پہ شک نہ کرو کہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، شک نہ کرو، یقینی سی بات ہے کہ ملی تھی۔ یا یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں شک نہ کرو کہ یوں شک کرنے لگ جاؤ کہ پتہ نہیں موسیٰ تھے بھی کہ نہیں تھے، نہیں وہ ضرور تھے، اور ان سے تمہاری ملاقات بھی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ سے سفر معراج میں ملاقات بھی فرمائی۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کے احوال آپ اور میں نہیں جانتے کہ کیا کیا مطلب جو روحانی طور پہ ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، بیٹھتے ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن باقاعدہ جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات کی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے، اس کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں حق ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، انہیں توریت بھی ضرور دی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے آخرت میں ملاقات بھی ہوگی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور بنایا تھا ہم نے انہیں ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔
تو یا تو توریت یہاں مراد ہوگی یا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وَجَعَلْنَاهُ ہم نے بنایا اسے، ہدن لبنی اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ تب ہو یعنی اسے سے مراد کون ہے؟ یا تو توریت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، یا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنایا ان بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ امام یہدون بامرنا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کی، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو کتنی نفیس بات دیکھیے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں کو امام بنایا، یعنی لوگوں کا مقتدی و پیشوا بنا دیا، ان کو قوم کا رہنما بنا دیا، قوم کے لیے قابل تعظیم بنا دیا، اور پھر وہ جیسے ایک پیر ہوتے ہیں، ایک شیخ ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، ایک واعظ ہوتا ہے، اور قوم اس کے تابع ہوتی ہے، ایسا اللہ نے بعض لوگوں کو بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ خود ارشاد فرمایا لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ میں مصائب اور آلام ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی، مقابلہ کیا، ان کا یقین متزلزل نہیں ہوا، ان کا عقیدہ نہیں بگڑا، تو ان کی یہ تمام جو کیفیات تھیں، یہ قربانیاں، یہ جذبات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، اور اللہ نے ان کو قوم کا رہنما بنا دیا۔ اس پر ہم ضرور کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان میں سے چند لوگوں کو بقیہ لوگوں کے لیے مقتدی اور پیشوا بنا دیا تھا، انہیں رہنما بنایا تھا، لوگ ان کے متبعین ہو گئے تھے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کا کام یہی تھا، یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہدایت دیتے تھے، یعنی حکم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے تھے، نیکی کی ہدایت دیتے تھے، برائی سے روکنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور ان کو یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ انہوں نے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ لما صبروا کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا، اور وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو اس میں دو اشارے ہو گئے، ایک بات تو یہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ جو آخر میں فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں آیات کا علم تھا، تو وہ عالم لوگ تھے۔ تو جو عالم ہوگا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی راہ پر آنے والے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام پہ صبر و تحمل بھی کرے گا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور وہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، کسی دینی ماحول کی طرف آتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت اور دنیاوی رسم و رواج کی طرف سے شدید رکاوٹ اور دنیاوی ماحول جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں
آفس کا ماحول، فیکٹری کا، اسکول کا، کالج کا، ان ماحولوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہترین آیت ہے کہ اگر وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ جاری رکھیں، اپنا ٹیمپو لوز نہ کریں، اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں، اپنی ہمت کو نہ چھوڑیں، ہمت ترک نہ کریں، صبر و تحمل کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ علم بھی سیکھتے رہیں، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے قریب رہنے والوں کے درمیان ایک درجہ امامت عطا فرما دے گا۔ درجہ امامت سے مراد ہے ایک مقام اور مرتبہ، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی تعظیم پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کی تعظیم کریں گے، آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کے قول ان کے لیے باعث ہدایت ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں گے۔ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، لیکن اس کے لیے یہ دو چیزیں، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، استقامت اور حکمت کے ساتھ آدمی کام کرے۔ آپ خود عمل کریں، پہلے عمل کرنے کے بعد اس پہ استقامت پذیر ہو جائیں، اس کے بعد دوسروں کو کہنا شروع کریں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 دن جوش میں آگے کوئی عمل اختیار کرتے ہیں اور بس ہم ہادی اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ گھر والوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، تم جہنم میں جاؤ گے، تم کیا کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے اور یہ اور وہ ہے، اور خود جمعہ 8 دن ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ چونکہ ابھی ہمیں کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو گھر والوں کو بھی شک و شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کچھ عرصہ شوق و ذوق پہ چھوڑ دے گا، تو وہ ہماری بات کا اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ پھر چونکہ ہم شروع سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں ہماری علمی حیثیت بھی پتہ ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس نے کتنا سیکھ لیا ہوگا جو آج آ کے بڑا ہمیں دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ کی باتیں، مختلف باتیں ان کے لیے اتنی مستند نہیں ہوتی ہیں، انہیں آپ کی باتوں سے وہ اطمینان اور اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے تک دینی فیلڈ میں رہنے والے کی بات میں ان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے ایک ان کو اطمینان دلوانا ہے، اپنی شخصیت سے متاثر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ عملی نمونہ دیکھیے کہ نبی کریم نے 40 سال تک، اللہ کا حکم ہی تھا، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، عمل کیا۔ جب آپ کے عمل کی اہمیت، آپ کی شخصیت کا ایک اچھا اثر لوگوں کے دل میں راسخ ہو گیا تو اعلان نبوت فرمایا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ جو بھائی اور بہن دین کی طرف مائل ہوں، آپ فوراً ہی ایک دم علم ہدایت اٹھا کر گھر والوں کے پیچھے نہ پڑ جائیے۔ سب سے پہلے آپ علم سیکھتے جائیے اور اپنے عمل کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیے۔ جب آپ استقامت حاصل کر لیں، اور اس کے لیے کم از کم 6 سے 8 مہینے یا پورا سال بھی ہو سکتا ہے، آپ استقامت سے عمل کیجئے، مسلسل علم حاصل کرتے رہیے اور اپنی شخصیت کا ایک اثر اپنے گھر میں قائم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 1 سال تک تقریباً اگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی شخصیت کا ایک ایسا اثر قائم ہو جائے گا کہ پھر آپ گھر والوں کو نرمی سے جو بات سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو حکمت بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1 سال تک تبلیغ دین ہی نہیں کیجیے گا، گھر والوں کو سمجھائیے گا ہی نہیں، یہ میں کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بات کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک قوت چاہتے ہیں کہ ایک پاور ہو، ایک قوت ہو اور آپ کی بات رائے گا نہ جائے، رد نہ کی جائے، تو یہ حکمت عملی اختیار کر کے دیکھیے، پھر انشاءاللہ فائدہ دیکھیں۔ یہی عمل آپ کو اسکول میں بھی کرنا ہے، کالج میں کرنا ہے، آفس فیکٹری میں کرنا ہے کہ پہلے اپنی ذات سے متاثر کریں، اس کے بعد بولیے۔ اگر آپ کی ذات متاثر کن نہیں ہے تو آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی اور اچھی سے اچھی بات کو بھی سامنے والا رد کر دے گا، اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے یار میری زبان میں تو تاثیر ہی نہیں ہے، فلاں بولتا ہے تو بڑا اثر قبول ہوتا ہے، میں بولتا ہوں تو نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے اثر قائم کرنے والے اقدامات کیے نہیں ہیں، جب کریں گے تو فائدہ ہوگا نا، تو اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن ان امور کے بارے میں کہ جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی بنی اسرائیلی گزرے یا 2 بھی فرقے گزرے ہیں کہ جو آپس میں مختلف چیزوں میں جھگڑتے تھے، ایک حق تھا ایک باطل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں اس بات کی طرف ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ کافر ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ تو اس میں بڑے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس بات کی طرف ہدایت کیوں نہیں حاصل ہوتی کہ ایک ذات ایسی موجود ہے کہ جب اس کا کہنا نہ مانا جائے تو وہ ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور وہ اس طریقے سے ہدایت حاصل کرنی تھی کہ یہ جو کفار کے قافلے تھے یہ مختلف علاقوں میں جا کے تجارت کرتے تھے، تو جب یہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان قوموں کے پاس سے کہ جن پر عذاب نازل ہوا، تو ان کے عذاب کے آثار اب بھی موجود تھے، تو یہ بعض اوقات تو ان بستیوں کے درمیان سے نکل کر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اشارہ فرمایا کہ کیا جب یہ وہاں سے گزرتے ہیں اور آپس میں باقاعدہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو پہلے ایک بستی تھی اس پر عذاب نازل ہوا، عذاب سے مراد وہ اللہ کا عذاب نہیں کہتے تھے تو یوں ضرور کہتے تھے کہ بھئی ان پر دیکھو پتھر نازل ہوئے تھے مر گئے، یہ زمین میں دھس گئے تھے یہ لوگ، تو باقاعدہ ایک تصور تو تھا کہ ہاں یہ قوم جو ہے کسی اجتماعی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اجتماعی طور پہ ہلاک ہو گئی ہے، کوئی آسمانی آفت، ناگہانی آفت کی بنا پر ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اس بات پر کیوں ہدایت نہیں ہوتی کہ یہ آفت خود بخود نہیں آئی، بلکہ ان قوموں کو ان کے برے اعمال اور گندے افعال کی بنا پر اس میں مبتلا کیا گیا ہے، تو پھر ان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ان کھنڈرات سے ان نشانات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو کھنڈرات وغیرہ ان میں ضرور نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی نشانیاں، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی وسعت علمی کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں اگر ہم غور و تفکر کریں اور دیکھیں اور سوچیں تب۔ لیکن افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، غور و تفکر نہیں کرتے، ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ ان کا برا فعل ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپ جہاں سے بھی گزریں اپنے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کا سامان ضرور ڈھونڈیں، ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ دن میں کم از کم یہ عادت بنا لیجئے کہ روزانہ پورے دن میں کم از کم میں ایک چیز سے عبرت تو ضرور حاصل کروں گا، یا عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اس پہ غور و تفکر کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے، پسینے پسینے ہو رہا ہے اور ذلت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ بھی مقام عبرت ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیں، لیکن روڈ پہ نہیں سوچنا شروع کر دیجیے گا، کہیں سائیڈ میں ہو کر سوچنا شروع کر دیجئے کہ اگر اس کی جگہ میں بیٹھا ہوتا مجھے کتنی گرمی لگ رہی ہوتی، میرے جب پسینہ بہہ رہا ہوتا تو اس پسینے سے مجھے کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی، پھر یہ جو گاڑی گزرنے والے بھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں یا کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں، میں بیٹھ کے اگر گاڑیوں کو گزرتے ہوئے دیکھوں گا تو کیسا لگوں گا۔ تو کبھی موقع ملے تو کوئی ہونا نا تو روڈ کے کنارے بیٹھ کے ذرا دیکھیے گا، ایک دو گاڑیاں گزرنے دیجیے گا تو آپ کو کیفیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر سوچیے گا اگر میں سب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاؤں تو کیا ہوگا، اور اگر کوئی گالی دے کر برا بھلا کہہ کر مجھے جھٹک دے گا تو میری قلبی کیفیت کیا ہوں گی۔ جب ان تمام باتوں میں غور و تفکر کریں گے تو بے اختیار زبان سے نکلے گا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے بہت عطا فرمایا ہے، تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ تو نے اس مقام ذلت سے بچا لیا، اس ہوس اور لالچ سے بچا لیا کہ جس نے اس فقیر کو باوجود کثرت مال کے اس ذلت کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اس ہوس سے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک گویا کہ عبرت حاصل ہو گئی، یہ آپ کے ذہن کو روشن کرے گی، آپ کے دل کو نور بخشے گی، آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی موجودگی کا احساس دلوائے گی۔ اسی طرح یہ ایک دن جیسے آپ نے کر لیا بس ٹھیک ہے کافی، چلے ایک دن غور و تفکر کافی، اگلا دن آئے پھر کسی اور چیز پہ غور و تفکر کر لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپاہت جا رہا ہے، کوئی لنگڑا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیکل سی ہوتی ہے جس میں ہاتھ سے بیچارے وہ ٹانگیں معذور ہوتے ہیں، ہاتھ سے چلا رہے ہوتے ہیں،
اور جب وہ چڑھائی پہ چڑھتی ہے تو الامان والحفیظ، میں نے بہت دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، کیا اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی طاقت لگانی پڑتی ہے، اور پھر بیچارے وہ بالکل ملتجی ہوتا ہے، گزرنے والوں کی طرف اپنی اس کی نگاہیں التجا کر رہی ہوتی ہیں کہ اے پاؤں کی نعمت حاصل کرنے والے بھائیوں، ذرا مجھ غریب پر بھی رحم کرو۔ اور یہ مشقت والا جو سفر ہے، چڑھائی ہے، یہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی طاقت سے میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، ذرا دھکا تو دے دینا۔ تو کچھ لوگ پھر رحم کھا کے اس کو دھکا دیتے ہیں۔ تو چڑھتے ہوئے اتنی مشقت، اچھا اترتے ہوئے پھر ڈر کہ ایک دم اسپیڈ زیادہ ہو گئی، گاڑی الٹ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر وہ بیچارے ملتجی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بریک بھی بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، تو پھر ملتجی ہوتے ہیں کوئی ہمیں آہستہ آہستہ پکڑ کے ذرا آہستہ آہستہ ڈھلان سے اتروا دے۔ اچھا پھر ہمارے جیسے اب تعمیراتی سلسلہ کراچی میں، خصوصاً کراچی میں چل رہا ہے، گڑھے بھی ہیں، روڈیں بن رہی ہیں، اسپیڈ بریکرز بھی ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، روڈیں جیسے بنتی تو پتھر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے شخص کو اس روڈ سے گزرنا ہے، آپ سوچئے کتنی عبرت ہو، کتنی اس کو اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہمارے پاس ٹانگیں ہیں، ہم ایک سواری کو چلا سکتے ہیں، ہم آسانی سے گزر کے اس روڈ کو کراس کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی مشقت میں ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر بے اختیار وہی بات ہے کہ زبان سے نکلے گا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی۔ میں نے حکایات سعدی میں یہ روایت پڑھی تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تنگ دستی کا دورہ تھا، میرے پاس جوتے نہیں تھے، تو میں ننگے پیر جا رہا تھا۔ تو جب میں نے اطراف میں دیکھا تو لوگوں کے پاؤں میں جوتے تھے، تو میرے دل میں ایک دم جوتوں کی کمی کا احساس بیدار ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ اے اللہ تو نے سب کو جوتے عطا فرمایا اور مجھے ان سے محروم رکھا ہے۔ یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، ویسے ہی مطلب ایک احساس محرومی سا بیدار ہوا۔ کہتے ہیں اسی لمحے میری نگاہ ایک دم پڑی کہ میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کی دونوں ٹانگیں فالج زدہ تھیں، وہ نہیں چل پاتا تھا ان سے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، تو اس کے نچلا دھڑ جو تھا وہ روڈ پر، یعنی جو راستہ تھا اس پہ گھس رہا تھا، جس سے اس کی کمر چھل گئی تھی اور اس سے خون نرس رہا تھا، لیکن وہ چلنے پہ مجبور تھا دونوں ہاتھوں سے گھسیٹ کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اور میں نے اللہ سے اس خیال کی معافی طلب کی اور عرض کی یا رب کریم تیرا بڑا کرم ہے کہ اگر تو نے جوتے نہیں دیے تو کم از کم دونوں پیر تو سلامت رکھے ہیں، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آدمی عبرت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا قلب روشن ہوتا ہے، اسے ہدایت حاصل ہوتی ہے، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نگاہ عبرت نہیں ڈالیں گے تو آپ کو اپنا بس سب کچھ ہی نظر آئے گا، میرے اندر کمی ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا، تو نفس و شیطان کو بہکانے کا موقع ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو بدظن کر دیں گے۔ لیکن جب آپ نگاہ عبرت ڈالنے کے عادی بن جائیں گے تو اتنا دل روشن ہو جائے گا کہ نفس و شیطان بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے لاکھ دفعہ سوچیں گے کہ ڈالیں تو ڈالیں کیسے۔ اس مقام پہ تو اس کا دل اتنا واضح، اتنا روشن ہو چکا ہے، اتنی اس میں نورانیت ہے کہ اب کوئی وسوسہ اس پر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیے، روزانہ ایک عبرت۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مزید عرض کر دیتا ہوں، زیادہ دور مت جائیے، آپ گھر کی خواتین پر ہی غور کر لیجئے۔ اگر ایک بہن ہے مثال کے طور پہ، چولہے کے سامنے ہیں وہ، اور گرمیوں کے دن ہیں اور وہ کھانا بنا رہی ہیں، کبھی روٹی بناتی ہیں، سبزی کاٹتی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں،